بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے جو سنگاپور سے ہی ہے، جس میں ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جہاں تک داڑھی کو سنت کہا جاتا ہے، سنت جیسے کل بھی سنت کی تعریف سنی گئی کل کے لیکچر میں کہ سنت الطریقۃ المسلوکہ یعنی حضور کا طریقہ، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، تمام تابعین، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام امت کے علماء صلحاء جتنے بھی گزرے ہیں سب باریش تھے، سب داڑھیوں والے تھے۔ اب داڑھی کس طرح واجب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراً حکم دیا ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر پیج نمبر 875 پر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس طرح کرنی ہے خود ہی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ، اس طرح مشرکین کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث کی دوسری مستند ترین کتاب بخاری کے بعد مسلم شریف، اس کی حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 129 پر حدیث موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داڑھیاں بڑھا کر مونچھیں کٹوا کر مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس کے علاوہ الترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہ ایران کو جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کے 2 قاصد آئے، 2 نمائندے آئے پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی اور داڑھیاں منڈوائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور چہرہ اقدس پھیر لیا اور فرمایا کہ ویلکما، تمہارے لیے بربادی ہو، من فعلکما بہذا، اس کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ شکلیں اس طرح کیوں کی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امرنا ربنا، کہ ہمارا جو رب ہے یعنی جو شاہ کسریٰ ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے حکم دیتا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹواؤں۔ اسی طرح ایک مجوسی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا ھذا دیننا، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا دین مونچھیں بڑھانا ہے، داڑھیاں منڈوانا ہے، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ مونچھیں کٹوانا ہے اور داڑھی بڑھوانا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ مقدار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی میں اپنی داڑھی کو لیتے تھے، تو یعنی ایک مشت داڑھی رکھنا، سائیڈوں سے بھی اطراف سے اور جو ہے نا سامنے سے بھی ایک مشت داڑھی رکھنا، یہ واجب ہے، اور اس کا تارک نہ کرنے والا یہ گناہگار ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ یہ واجب کا ہم جو ہے نا ترک لازم آتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آج کل ایک سینٹنس چلتا ہے کہ بھائی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، اسلام میں روزہ ہے، روزے میں نماز نہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے اسلام بنتی ہیں، کسی ایک چیز میں اسلام بند نہیں ہے۔ لیکن یہ داڑھی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی پہچان میں سے ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا یونیفارم ہے، مسلمان اس سے پہچانا جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اگر عمل میں کوتاہی ہے، کوئی شخص اس کا عمل نہیں ہے، تو وہ اپنے عمل کو حلال نہ کرے کہ بھائی ایسا کرنا ٹھیک ہے، کیا ہے سنت ہے۔ یہ لفظ ہی کہنا جو ہے نا غلط ہے، ہونا یہ چاہیے کہ یہ ضروری ہے۔ ہم زندگی میں اور بھی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم ان غلطیوں کو مانتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اللہ تعالیٰ لوٹنے کی یا توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ انسان غلطی کو مانے، میرا ایمان کمزور ہے،
میں نہیں رکھ پا رہا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی غلطی کر کے اس میں حیل و حجت کرنا، پھر اس غلطی کو غلطی نہ ماننا، یہی کام ابلیس نے کیا تھا، شیطان نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نا لم تسجد، کہ آپ نے جو ہے نا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جو ہے نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال میں پوچھا کہ میں نے جب آپ کو حکم دیا ہے تو پھر جو ہے نا آپ نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا جو ہے نا میں اس سے بہتر ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 4 عینیں ہونی چاہیے کامل میں، 3 موجود تھیں، 1 موجود نہیں تھی۔ وہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، کہ اگر عاشق ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ میرا اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میرے اللہ کا اس وقت کیا حکم میری طرح متوجہ ہو رہا ہے، وہ تعویلیں تلاش کرتا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ جادوگروں نے اپنایا تھا، تو رب تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت دی تھی۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنائیں گے آپ کی محبت میں، تو رب ہمیں کتنا نوازیں گے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔